الفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھیں گے. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اس آیت مجیدہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے. وعدہ کرنے والا ہے اللہ کی ذات، اور اللہ ایسا وعدہ کرتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کو خود پسند نہیں کرتا. میرا اور آپ کا وعدہ کرنا اور ہے. شوہر اپنی بیویوں سے بھی وعدہ کرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے بھی وعدہ کرتی ہیں، اولاد ماں باپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بھی. لیکن امکان ہوتا ہے یہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کریں گے. اور کتنے ایسے پڑھنے والے بھی وعدہ کرتے ہیں، جب دوسری جگہ سے نیاز زیادہ ملنے کی امید دلائی جائے تو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو گویا انسانوں میں وعدے کی وفا کا پورا کرنا حتماً اور یقینی نہیں ہے. جو دیندار ہیں وہ اپنا وعدہ وفا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے وعدہ کرے اور وعدہ وفا نہ کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اب اللہ وعدہ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے وعدہ قرآن میں کیا ہے تو ایمان والوں سے. اب دیکھنا یہ ہے یہ ایمان والے کون ہیں. جب ہم نے قرآن کی تفاسیروں کو اٹھا کر دیکھا، علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں اور شیعہ علماء نے بالاتفاق روایت نقل کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اے علی والو. اس سے مراد کون ہے؟ اے علی والو. گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے ہر ایک اس لائق نہیں ہے میں اللہ اس سے وعدہ کروں. اللہ وعدہ اس سے کر رہا ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات. تو لہذا نور ولایت یہ پاک، یہ نور ہے، یہ اللہ نے خوش نصیب لوگوں کے دلوں میں یہ نور ولایت ڈالا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مثلا آپ میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ قبلہ پانی پلائیں. میرے پاس چند گلاس پڑے تھے جو گندے تھے، مٹی والے. کچھ گلاس تھے جو نجس تھے. گلاس گندا بھی ہے، گلاس نجس بھی ہے. میں نے ان گندے اور نجس گلاسوں میں سے
کسی گلاس میں آپ کو پاک اور صاف پانی جب ڈال کے دیا، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا یا نجس ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسے ہیں جو نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، اتنا بھی نہیں جانتے، ایک پاک چیز کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دیا۔ میرا دوست، تیری اور میری عقل یہ بات قبول نہیں کرتی۔ ہم ایک پاک پانی کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دیں، جو خالق عقل اللہ ہے کیسے پسند کرے محبت آل محمد کو نجس دلوں میں ڈال دے؟ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جو خالق عقل اللہ ہے وہ نجس برتن میں ڈال دے؟ اور بلکہ روایت ہے اسلام کی پہلی جنگ بدر، اس کے اختتام پہ اللہ نے جبرائیل امین کو نازل کیا رسول اللہ کی خدمت میں نصرت اور تائید کے لیے۔ جبرائیل امین خدمت رسول میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، اے اللہ کے رسول، اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم۔ کس کی قسم؟ مجھے اپنی ذات کی قسم۔ بے قسم کھا رہے اللہ کی ذات۔ ہم اور آپ قسمیں کھائیں تو کسی کو یقین دلانے کے لیے، لیکن اللہ قسم کھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں جو قسم کھا رہا ہوں وہ کام کتنا عظیم ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے آلیت نفسی لا الہم حب علی ابن ابی طالب فی قلب الا احببتو، اے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں علی کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس دل میں ڈالتا ہوں جس سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا اللہ بنا محب اور حبدار علی بنا محبوب۔ علی کا حبدار خوش نصیب ہے۔ جہاں اللہ اپنے حبیب کا محب ہے وہاں اللہ فرماتا ہے میں علی کے حبدار کا بھی محب ہوں۔ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں یہ نور ولایت آل محمد رکھا ہے۔ روایت ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام کی خدمت میں آیا، اور امام کی محفل میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کچھ جاننے کے لیے آتے تھے، کچھ معلوم کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ ہدایت کے لیے آتے تھے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ مجھے جانتا ہے یہ وارث جنت ہیں، ان کی ضمانت مل گئی تو میں جنتی ہوں، یہ وارث جنت ہیں۔ امام فرماتے ہیں انت فی الجنہ، تو جنت میں۔ امام اس کو فرماتے ہیں تو جنت میں۔ اب اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ کہتا ہے جبنا رسول اللہ میں نے تو جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی، اور آپ فرماتے ہیں تو جنت میں ہے۔
کچھ لوگ بیٹھے حیران بھی ہیں، خوش بھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپس میں، دیکھو آج ان کے پیشوا کیسے اپنے ماننے والے کو رسوا کر رہے ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں یہ وارثان جنت یہ کتنی عظمت کی سند دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولا میں نے تو جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں تو جنت میں ہے۔ اب ان منافقین کی ناک کو رگڑنے کے لیے اور حبدار علی کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فہو فی الجنہ، جس نے آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں تو جنتی ہے، دعا یہ کرا کہ اللہ تجھے اس جنت سے باہر نہ نکالے۔ ہماری ولایت اور محبت سے باہر نکل گیا تو گویا تو جنت سے بھی باہر نکل گیا۔ تو یہ محبت علی، یہ ولایت آل محمد، یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ اس لیے تو میرے پانچویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے دل میں ہم آل محمد کی ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کرے، اس کو چاہیے کہ جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اے حبداران علی، یہ ہے آپ کی عظمت اور یہ شان۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے علی والوں سے، لیکن علی والوں یاد رکھنا وہ علی والے جن کے دل میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرا وعدہ صرف علی والوں سے ہے، کہا وعد اللہ الذین آمنوا، میرا وعدہ ہے علی والوں سے۔ کون سے علی والے؟ وعملوا الصالحات، وہ علی والے جو علی کے راستے پہ چل کے باکردار ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر رہا ہے وہ علی والے کامیاب ہیں۔ اللہ کا وعدہ ان علی والوں سے ہے جن کے دلوں میں محبت علی ہے اور وجود میں کردار علی ہے۔ اے میرا اللہ تیرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا تقاضا میں اللہ تم سے کر رہا ہوں۔ جب تم اپنے دامن میں دو چیزیں لے کر آؤ گے، میں اللہ اپنے خزانہ رحمت سے تمہیں دو چیزیں عطا کروں گا۔ دو چیزیں کون سی لے کر آنی ہیں؟ ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں تم لے کر آؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں لہم مغفرتن، میں کریم اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں بلند و بالا اعلیٰ، میں بلند و بالا اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اجر عظیم عطا کروں گا۔ اجر عظیم یہ عطا کروں گا جو وارثان جنت کی ہمسائیگی میں جنت میں نعمتیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ایمان اور عمل صالح، آئیں عمل صالح کی ہمیں بہترین جو عملی کردار پیش کیا ہے ہمارے ساتویں لال ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تاریخ کہتی ہے امام 3 سال کے ہیں،
راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی زیارت کے لیے گیا. میں امام سے پوچھ رہا ہوں جبنا رسول اللہ ہم امام حق کو کیسے پہچانیں؟ امام معصوم اپنی زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں جو امام حق ہوتا ہے وہ لہو و لعب دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں ہوتا. اس کا کردار اتنا پاک ہوتا ہے، اس کی زندگی اتنی بابرکت ہوتی ہے، وہ خود بھی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے سے جڑے ہوئے ہر شخص کو آخرت اور جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. کہتے ہیں، راوی کہتا ہے ابھی میں نے یہ سنا یا اندر سے ایک بچہ جو 3 سال کا جس کے ہاتھ میں بکری کا ایک بچہ دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں جا میرے بعد حجت خدا جی ہے، جا کر ان کو سلام کر. راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں جب پہنچا، امام کا سن 3 سال ہے اور آپ اس بکری کے بچے کو کہہ رہے ہیں وَاسْجُدِي لِرَبِّكِ، اے بکری کا بچہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. کیا فرما رہے ہیں؟ اے بکری کے بچے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا امام کے کہنے کے بعد بکری نے اللہ کو سجدہ کیا. یہ ہے معنی ولایت. امام حکم دیں تو ولایت ماننے والا جو ان کو امام اور حجت خدا مانتا ہے ان کے حکم پر عمل کرے. یہ ہے معنی ولایت. یہ معنی ولایت نہیں ہے ہم نام امام کا لیں اور زندگی میں مرضی ہماری اپنی ہو. لہذا امام نے جب یہ کہا اور بکری کے بچے نے سجدہ کیا، راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ اس کو کہیں کہ مر جا تو کیا یہ مر جائے گی؟ امام فرماتے ہیں موت و حیات ہے اللہ کے ہاتھ میں. موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا جو نظام پروردگار ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر 2 چیزوں کا پیغام ملا. ایک ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ، دوسرا ہے موت و حیات کا مالک اللہ. امام نے یہ بھی سمجھا دیا. پہلا پیغام، اے امام موسیٰ کاظم کے حبدارو، ہماری ولایت اور محبت کا تقاضا یہ ہے اگر حیوان بھی ہم سے منسوب ہو جائے، ہم سجدے کا حکم دیں تو نافرمانی نہیں کرتا، تو تم بھی حبدار آل محمد ایسے بنو، ہم سجدے کا حکم دیں تو نمازی بنو. ہم پاک کردار کا حکم دیں تو پاک کردار بنو. یہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں میں اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا زانی ہو. کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ میں اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا جواری ہو؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا قاتل ہو؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہماری اولاد بد کردار ہو؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہماری اولاد بیکار ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد زانی ہو، ہماری اولاد شرابی ہو،
ہماری اولاد جواری ہو، ہماری اولاد قاتل ہو، ہماری اولاد چور ہو، ہماری اولاد بد کردار ہو، اور میرا دوست تو اور میں پسند نہیں کرتا ہماری اولاد بد کردار اور بد عمل ہو، اور وارث جنت امام کیسے پسند کریں ہمارا شیعہ زانی ہو، اور وارث جنت امام کیسے پسند کریں ہمارا شیعہ، ہمارا حبدار شرابی ہو، ہمارا حبدار بے نمازی ہو، ہمارا حبدار بد عمل اور بد کردار ہو۔ میں اور آپ اپنی اولاد سے محبت کریں کہ وہ با کردار ہوں، جو وارث جنت امام ہیں کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ جو جنت میں آئے وہ بھی با کردار ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا امام نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری ولایت کا تقاضا ہے سجدہ، ہم سجدے کا حکم دیں تو تم سجدہ کرو، سجدے سے انکار نہ کرو۔ سید الرسل اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز کی پابندی کرے میں رسول اپنے سایہ نبوت میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ صبح کی نماز کی پابندی کرے۔ پھر فرمایا جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی ولی اپنے سایہ ولایت میں جنت میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری دختر فاطمہ زہرا اپنی چادر عصمت کے سائے میں جنت میں لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے میرا لال حسن مجتبی اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا، اور جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے میرا لال حسین اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ اب رسول اللہ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ واضح کرو۔ آپ کے اس علاقے میں آ گیا صدر پاکستان، وزیر اعظم، کوئی سردار، آپ لوگ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیوں کا زمانہ ہے، نوجوان بزرگ سارے اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں گے، اور پھر اس کو واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ بھی لگائیں گے اور فیس بک پہ بھی شیئر کریں گے، تاکہ دنیا دیکھے ہم صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا دیکھے ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا دیکھے ہم کسی سردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے کہ نہیں ہیں؟ رسول فرماتے ہیں اور دنیاوی صدر اور وزیر اور سردار کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، میں تجھے بتاتا ہوں عمل تو کر، 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، اور جنت کے مردوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم یہ 5 تن پاک اپنے حبدار جو نمازی ہوگا اس کا استقبال کریں گے۔ یہ نورانی چہرے والا لوگ پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کا استقبال 5 تن پاک کر رہے ہیں اور جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ جو منظر دیکھنے والے انبیاء ہوں گے، یہ منظر دیکھنے والے اوصیاء ہوں گے، یہ منظر دیکھنے والی امتیں ہوں گی، یا خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا اے اہل معاشر یہ 5 تن پاک کا حبدار 5 وقت کا نمازی ہے۔
رسول فرماتے ہیں 5 وقت کا نمازی تو بن، پھر پنجتن پاک کے ساتھ تو ہوگا جو پورا میدان محشر یہ منظر دیکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی عظمت. نماز، بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلا. معصوم امام بتا رہے ہیں اگر جانور ہماری ولایت کو قبول کر رہا ہے ہم تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور آج ہم ولایت کے نام پہ سجدے چھوڑ دیں، آج ہم ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں. اور میرا دوست تو اور میں ولایت زیادہ رکھتے ہیں یا امام حسین اپنے بابا علی کی ولایت زیادہ رکھتے ہیں؟ کون زیادہ ولایت رکھتا ہے؟ امام حسین اپنے بابا علی کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں یا ہم؟ اور پوری کائنات مل جائے تب بھی حسین کی معرفت کی برابری نہیں کر سکتے. ایسے کہ نہیں؟ بادر رسول خدا و ائمہ اہل بیت پوری کائنات مل جائے تب بھی امام حسین کی معرفت کی برابری ہم نہیں کر سکتے. کیا مولا علی کی معرفت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ امام حسین نے تو ولایت کے نام پہ کربلا میں نمازیں نہیں چھوڑی. اور میرا دوست کربلا میں زہرا کے لال ادھر سے لاشوں پہ لاشیں پڑے ہیں، مصلی ریت پہ حسین ابن علی نے نماز جماعت ادا کر کے بتا دیا او حسین والو آؤ کربلا سے پیغام حسینیت کو سمجھ لو، حسینیت اور نماز جدا نہیں ہے. لہذا حسین نے کربلا سے تجھے نماز کا پیغام دیا. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یصلی ثلاثۃ ایام، فرماتے ہیں او مسلمانوں، او نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والو، آؤ میں بتاتا ہوں تم کیسے مسلمان بنو. فرماتے ہیں من لم یصلی ثلاثۃ ایام فاذا مات فلا یغسل ولا يدفن فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في قبور المسلمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والو، او مسلمانوں، آؤ مجھ نبی کی زبان سے حکم سن لو، جو شخص 3 دن تک نماز مسلسل نہ پڑھے جب یہ بد نصیب مر جائے، مجھ نبی کا حکم یہ ہے اس بد نصیب کو نہ غسل دو، نہ اس کو کفن دو، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. یہ کون کہہ رہے؟ رسول اللہ فرما رہے. اور میرا دوست اس میں میری بات نہیں ہے، اور یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کی بات نہیں ہے، اور یہ خطیب کی بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے اور جس کے کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتے. رسول فرماتے ہیں مسلمان بننا ہے تو با کردار بن، نمازی بنیں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اللہ کے گھر میں لے کر جائیں. یہ کیا ہو کہ مسجد اللہ کا شکوہ کرے؟ اس وقت مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو جاتی ہے جب کسی مسجد میں اگر کافر حملہ کر دیں. ایسے کہ نہیں؟ جب بھی اگر کسی مسجد میں کافروں نے حملہ کیا، اس کو شہید کیا، مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو گئی، اللہ کے گھر کو شہید کر دیا. اس وقت تیری غیرت بیدار ہو رہی ہے. اور جب تیرے پڑوس میں اللہ کا گھر ہو اور تو نماز نہ پڑھے بے آباد کر دے، وہاں تیری غیرت ایمانی کہاں سو گئی ہے؟ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں اور مولا علی بھی فرماتے ہیں
جو شخص مسجد کے پڑوس میں ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھنے جائے، میں نبی اور علی پسند کرتے ہیں اس بد نصیب کا گھر آگ سے جلا دے۔ اور میرا دوست نمازی بن، رسول اللہ تجھے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد تجھے نمازی بن دیکھنا چاہتے ہیں، آل محمد تجھے با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، نمازی بن۔ اگر آج کوئی ممبر سے نماز کی بات کرتا ہے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ روزے کی بات کریں یہ وہابی، قرآن کی بات کریں یہ وہابی ہے، قرآن دین کی بات کریں یہ وہابی ہے، نماز کی بات کریں یہ مقصر ہے، قرآن کی بات کریں یہ مقصر ہے، روزے کی بات کریں یہ مقصر ہے۔ اگر قرآن، نماز، روزہ، دین کی پابندی کا نام وہابیت اور مقصریت ہے تو پھر کیا بد عملی اور بے دینیت کا نام مولائیت ہے؟ کیا مولا علی تجھے اور مجھے بد کردار دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اور میرا دوست تیری اور میری مساجد سے یہی تو آواز آتی ہے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، مؤذن 5 وقت یہ گواہی دیتا ہے میں ان کا ماننے والا ہوں جو امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں، بدکار اور بیکار لوگوں کے امام نہیں ہیں۔ اور میرا دوست ایسے کردار کے ساتھ جا میدان معاشر میں آل محمد تیرا استقبال کرے، آل محمد تیرا استقبال کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنا۔ ہمیں عمل کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمیں عمل کی کیوں ضرورت ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے صاحبان اولاد، آپ ایک مثال کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں 2 بیٹے، مثلا ایک بیٹا آپ کا فرما بردار، دوسرا آپ کا نافرمان۔ اپنی ایمان سے بتائیں، مجلس امام میں بیٹھے ہیں، کیا آپ دونوں کی عزت برابری کریں گے؟ آپ کی عطا اور بخشش دونوں کے لیے برابر ہوگی؟ ایک پہ راضی رہیں گے تو دوسرے پہ راضی کس پہ ہوں گے؟ جو آپ کا فرما بردار ہے، جو آپ کا تابع دار ہے، جو آپ کا خدمت گزار ہے۔ اور میرا دوست آل محمد بھی اسی پہ راضی ہیں جو فرما بردار ہو، آل محمد بھی اسی پہ راضی ہیں جو با کردار ہو۔ آل محمد یہی چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے با کردار بن جائیں۔ اللہ نے مرد کو ولی بنایا، مرد کو ولی بنایا۔ مرد ولی ہوتا ہے یا تو عورت پہ، یا مرد ولی ہے اولاد پہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں ولایت مردوں کی نہیں ہے، عورتوں کی ہے، بے انہی کا چلتا ہے۔ تو لہذا اسلام نے ولی بنایا مرد کو، اور ہم نے بنا دیا ولی عورت کو۔ تو لہذا مرد کو اللہ نے ولی بنایا، یا باپ پر یا بیوی پر، آپ کا یا اولاد پر یا بیوی پر اللہ نے مرد کو ولی بنایا۔ اب آپ کا بیٹا، آپ ہیں اس کے ولی، آپ کا بیٹا باہر امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کر صبح سے شام تک کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار ہے، میرا باپ تہجد گزار ہے، میرا باپ غریبوں کی مدد کرتا ہے، میرا باپ فرش عذاب بچھانے والا ہے، میرا باپ بڑا عزادار ہے، میرا باپ مہمانوں کا خدمت گزار ہے۔ آپ لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے باپ ہے جو اس کے مطابق اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے، ایسے کہ نہیں؟ جب شام ہوئی باپ نے کہا بیٹا ذرا جا کے فلاں جگہ سے یہ کام تو کر کے آ، کہتا ہے آپ باپ ہیں سر آنکھوں پہ، آپ کے حکم کی تکمیل مجھ سے نہیں ہوتی۔
باپ کوئی اور کام بتاتا ہے، کہے مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا، باپ نے کوئی اور حکم دیا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اولاد صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہی ہے، لیکن باپ حکم دیتا ہے تو مانتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، آپ کہتے ہیں یہ کیسی اولاد ہے؟ باپ کی پڑھتی قصیدے ہے اور فرما بردار ہے نہیں، کیا آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ جی فیصلہ آپ نے کرنا، کیا ایسی اولاد شریف ہے؟ اور میرا دوست آپ خود اقرار کر رہے ہیں، جو باپ کے قصیدے پڑھے اور باپ کا کہنا نہ مانے وہ شریف کہلانے کی حقدار نہیں ہے، اور جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ معنی ولایت کو سمجھیں، امام کو ولی مانا ہے تو حکم بھی انہی کا چلے گا۔ یہ نہ کہیں میرا دل کہتا ہے، مجھ اور آپ پر امام کی ولایت ہے، دل کی ولایت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید میں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ لہذا امام نے سمجھا دیا کہ دیکھو ہم سے اگر جڑو گے، ہماری ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ سجدے گزار بنے۔ دوسرا حکم امام نے جو سمجھایا کیا کہ نظام کائنات اللہ کے ہاتھ میں، ہم ہادی بن کر آئے ہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا عقیدہ توحید بھی صحیح ہونا چاہیے، مرکز رہے، ایسا نہ ہو کہ مرکز کے ساتھ ولایت کو مکس کر دیں۔ اپنا جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پہ ایمان بھی رکھیں۔ کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ محمد علی، مولا علی اللہ کے ولی ہیں، ایسے کہ نہیں ہیں؟ تو لہذا ان کو اللہ کا ولی مانا ہے، ان کو اللہ نہیں مانا۔ تو جو لوگ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں یا رب کہتے ہیں، حقیقت میں وہ کلمہ علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا میرا دوست موالی بن، کلمہ علی ولی اللہ پر ایمان رکھ، اسی میں میری اور تیری نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد۔ ساتویں امام جو وارث جنت ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری سجدوں کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو امام حسین کا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سجدہ جو امام حسین کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین کے سجدے کے بعد سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو امام زین العابدین بھی سجدے گزار نہ ہوتے۔ چوتھے امام سید الساجدین، سجدے گزاروں کے سردار۔ اگر امام حسین کے بعد سجدوں کی ضرورت نہ ہوتی تو زین العابدین سجدے گزار نہ ہوتے۔ اپنی اصلاح کریں۔ آج بعض لوگوں میں یہ فکر آ رہی ہے ہم مسجد میں نہیں جاتے، کیوں؟ یہ تو امام کی قتل گاہ ہے، الیاذ باللہ۔ اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں پھر کربلا بھی نہ جائیں، وہ بھی امام کی قتل گاہ ہے۔ اپنی مرضیوں کو دین میں داخل نہ کریں۔ دین وہی ہے جو آل محمد نے پہنچایا ہے، دین وہی ہے جو محمد وآل محمد نے بچایا ہے۔ تو لہذا امام کی یہ سیرت اور کردار، وارثان جنت، وہ با عمل ہوں، وہ با کردار ہوں۔
جو وارثان جنت ہیں وہ نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، وہ حاجی بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، اور جو ان کے چاہنے والے ہوں وہ ولایت کے نام پہ بدعمل بن جائیں. یعنی ان کو عمل کی ضرورت ہے اور ہمیں نہیں ہے. ہمارے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ملتا ہے کہ امام ہر روز 5,000 کتنی مرتبہ؟ 5,000 مرتبہ ہر روز پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج ذرا ہم دیکھیں ہمارے زندگی میں کہاں شامل ہے. وہ آل محمد کو مانا ہے تو ان کے حکم کو بھی مان. ایک شخص ہے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی، کہتے ہیں مولا میری تمنا ہے دنیا میں آپ کے حبداروں میں بن جاؤں، میدان معشر میں آپ کی شفاعت کا امیدوار بن جاؤں. مولا چاہتا ہوں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہو، کامیاب مومن بن جاؤں. امام فرماتے ہیں 2 کام تو کر، دنیا میں ہمارے حبداروں میں ہونے میں، میدان قیامت میں کامیاب مومنوں میں ہونے کی ضمانت میں امام علی نقی علیہ السلام دیتا ہوں. مولا کون سے 2 کام ہیں؟ امام فرماتے ہیں کثرت سے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کر، اور دوسرا اپنی زبان کو استغفار سے تو معطر رکھا کر. کثرت سے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے کسی امام نے پڑھا یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آپ کہتے ہیں کون سی دلیل ہے، کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے میں تجھے کوئی کتاب نہیں دکھاتا، مجھے یہ بتا یہ جو مساجد میں آل محمد کے حبدار نماز پڑھتے ہیں یہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں یا امام کی تعلیم کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ کہا امام کی تعلیم پہنچی ہم تک نسلوں در نسل. کہا 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. صلوات پڑھے محمد وحید اللہم صلی علی. لہذا ہمارے امام دیکھیں جنت کے وارث امام کا یہ کردار، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفار پڑھیں. اور امام کی عبادت کا عالم یہ ہے، عبادت کا عالم یہ کہ جب آپ زندان میں گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ امام شام جب ہوتی تو امام مصلی عبادت پہ، امام نوافل میں مشغول ہو جاتے، نوافل میں مشغول. اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا امام نماز واجب کے بعد تسبیح اور تعقیبات میں مشغول ہو جاتے. جب سورج طلوع ہوتا وارث سے جنت امام سجدے میں سر رکھ دیتے، اس وقت تک سجدے میں تسبیح خدا کرتے رہتے جب تک زوال نہ ہو جاتا. یہ وارثان جنت کا یہ مقام. یہ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کسی کو توفیق مل جائے دعائے کمیل پڑھا کریں. روایت میں ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، ایک سجدے میں یہ پوری دعائے کمیل کی تلاوت کرتے تھے. اور مولا علی کا تلاوت دعائے کمیل کرنا میرے اور آپ کی طرح نہ تھا، ریش مبارک اور مسلح آنسوؤں سے تر ہو جاتا اور روتے روتے غش کھا جاتے. یہ ہے علی کی مناجات. اور میرا دوست آل محمد کا کردار بھی دیکھ، ذرا اپنا کردار بھی دیکھ. میں جو اپنے آپ کو آل محمد کا کہتا ہوں، کیا میرے اندر ان کے کردار کی جھلک بھی ہے؟ 7ویں امام کا یہ کردار کہ زندان میں بھی آپ اس قدر اللہ کی عبادت، کس قدر دشمن کی طرف سے یہ سازش ہوئی کہ امام کو کسی طرح بہکایا جائے. وہ نہیں جانتا یہ وہ ہستیاں ہیں
جو معصوم ہیں، جو امت کو سکھانے آئے ہیں، سیکھنے نہیں آئے، امت کی ہدایت کرنے آئے ہیں۔ ہارون رشید کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک طائفہ، ایک بدکار عورت، وہ عورت جو آل محمد کی گھرانے سے محبت نہیں رکھتی، وہ عورت تیار ہوئی زندان میں آ کر اپنے حسن و جمال کی جلوے بکھیرے اور امام معصوم حجت خدا کو العیاذ باللہ رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اب یہ آئی زندان میں، جب یہ زندان میں آئی تو دیکھا حجت خدا نے پلک جھپک کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنا نجس ارادہ لے کر آئی، امام کے گھرانے سے محبت نہیں رکھتی، معرفت بھی نہیں رکھتی، لیکن یہ آئے تطہیر کے وارث گھرانہ۔ جب اس فاسقہ نے دیکھا نا عبادت کا یہ جلوہ، آپ کی عبادت کا یہ نور دیکھا، اس کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اسی وقت سجدہ خدا میں گر پڑی، گریہ کرنے لگی، تسبیح خدا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئی۔ دربار میں پولیس والے اسے پکڑ کر لے گئے اور خلیفہ وقت نے کہا کیوں تو نے جو ہے یہ سجدہ کرنا شروع کر دیا اور عبادتیں تجھے کس مقصد کے لیے لائے تھے؟ کہا کہ میں کیا کروں، اس نورانی چہرے والے کہ نورانی کردار نے میرے اندر اتنا اثر ڈالا۔ تاریخ کہتی ہے یہ خاتون پھر اس کے بعد آل محمد کے گھرانے کی حبدار بھی بنی اور عبادت گزار بھی بنی۔ اب ذرا ملاحظہ کریں، ایک فاسقہ، ایک بدکار عورت آئی زندان میں امام معصوم حجت خدا کو بہکانے، اور تاریخ اور قرآن کا واقعہ ایک اور بند کوٹھڑی میں بھی بی بی زلیخا نے جب حضرت یوسف کو بلایا، 7 دروازے بند کیے، وہاں پر یوسف نبی کو، معصوم نبی کو اپنا دامن بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت فخر یوسف امام۔ یوسف نبی ایک عورت کے پاس جب گئے تو دامن بچا کے نکلے، اور ایک فاسقہ عورت جب فخر یوسف کے پاس آئی تو با کردار ہو کر گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔ اللہم صلی علی۔ یہ ہے وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے کردار سے یہ نور پھیلایا ہے کہ بدکار بھی با کردار بن کر گئے۔ اس لیے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام سختی کی زندگی گزاریں بغداد شہر سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے گانوں اور ناچ کی آواز آ رہی ہے۔ کس کا گھر ہے؟ معلوم ہوا بشر حافی ہے۔ یہ کون تھا بشر حافی؟ بغداد شہر میں بہت بڑا شرابی ہے، بغداد شہر میں بہت بڑا یہ بدکار ہے، دنیا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا۔ اس کے گھر میں سارا دن ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، خود بھی مجرے دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ امام کے کانوں میں جب آواز پہنچی، آپ تسبیح خدا لا حول ولا پڑھنے لگے، اور ایک کنیز گھر سے باہر آئی۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا یہ کسی غلام کا گھر ہے یا کسی آزاد کا گھر ہے؟ کہتی ہے نہ پہچانتی نہیں ہے، کہتی ہے
یہ ایک آزاد کا گھر ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ فرزند رسول وارث دین فرماتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، اگر یہ اپنے آقا کا غلام ہوتا اس طرح کھلے عام بے حیائی کی محفلیں اپنے گھر میں نہ سجاتا۔ اگر یہ اپنے آقا کا یہ غلام ہوتا۔ خاتون نے یہ جملہ سنا حیران رہ گئی، جب گھر میں پہنچی وہ شراب کا جام لے کر بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا ایک نورانی چہرے والا گزر رہا تھا، اس نے سوال کیا، میں نے بتایا، سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں فرزند رسول ہے۔ دوڑا، اسی حالت میں ننگے پاؤں اپنے گھر سے دوڑا، گلیوں میں تلاش کرتے ہوئے وارث دین کی خدمت میں پہنچا۔ کہتے ہیں آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا کریم گھرانہ، اتنی مہربان ہستیاں، اللہ تک پہنچانے والی ہستیاں۔ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے وسیع ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب امام نے بخشش کی ضمانت دی، امام کے ہاتھ پہ کہتا ہے کہ آج سے میں اپنی سابقہ تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں توبہ کی، اتنی اس نے پکی توبہ کی کہ اپنے زمانے کا پرہیزگار اور عبادت گزار بن گیا۔ اور تاریخ میں لکھا امام کے وجود سے اس بدکار کی ہدایت ہوئی، اس کے کردار کی وجہ سے اس کی 3 بہنیں اپنے زمانے کی عبادت گزار بن گئی۔ ائمہ اہل بیت اس قدر ہدایت فرماتے ہیں لوگوں کی، اس امام نے اس کی ہدایت کی، اور اس کے کی پاک کردار کا یہ اثر ہوتا ہے۔ خاندانوں میں اصلاح ہوتی ہے، رشتہ داروں میں اصلاح ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پاک کردار، بد کردار بنیں گے تو معاشرہ بھی بد کردار بنے گا، ماں باپ بد کردار ہوں گے اولاد بھی بد کردار، ماں باپ بے حیا ہوں گے تو اولاد بھی بے حیا۔ لہذا یہ بھی عبادت گزار بنا، اور یہ پھر بغداد کی گلیوں میں جب چلتا تو ننگے پاؤں چلتا۔ بھئی کیوں چلتا ہے ننگے پاؤں؟ کہا اس لیے وارث دین سے جب ملاقات ہوئی تو جب میری توبہ قبول ہوئی تو ننگے پاؤں تھا، اس لیے پوری زندگی ننگے پاؤں رہوں گا۔ اور علماء نے نقل کیا جن گلیوں میں یہ چلتا تھا، اللہ نے ان گلیوں میں جو حیوانات، گائے اور اونٹ اور گھوڑے جو چلتے تھے، حکم خدا سے وہ حیوانات نے ان گلیوں کوچوں میں بول و براز کرنا بند کر دیا۔ ایک پاک کردار والے کے پاؤں ہماری گندگی سے گندے نہ ہو جائیں۔ آل محمد جس کو پاک کر دے پھر اللہ ان کو اتنی عزت عطا کرتا ہے۔ اور میرا دوست آل محمد کے دروازے پہ آ، پاک کردار کا مالک بن، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی عزت عطا کرتا ہے۔ آل محمد کا یہ پاک کردار، اسی میں میری اور تیری نجات۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ظالموں نے بڑی اپنی مختلف سازشیں کی۔ روایت کہتی ہے میرے امام کی شہادت کے علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے امام کو کھانے میں زہر دی گئی۔ دوسرا علماء محدثین فرماتے ہیں کہ امام کی جو شہادت کا سبب بنی، وہ امام کو سندھی بن شاہق نے کھجوروں میں زہر دی۔ لیکن علماء اس کو جمع کرتے ہیں، اس میں بعید نہیں ہے کہ امام کو کھانے میں بھی زہر دی گئی ہو، اور امام کو زہر آلود کھجور بھی
کھلائی گئی ہوں۔ اور علماء نے نقل کیا کہ ایک روایت کہتی ہے امام کو ایک قالین میں بند کیا گیا، قالین لپیٹ کے امام کو گلے کو دبایا گیا، امام کا سانس بند کیا گیا۔ تو بعید نہیں ہے امام کو زہر آلود کھانا بھی کھلایا گیا، امام کو زہریلی کھجوریں بھی کھلائی گئی۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح سے سانس رکنے کا نام نہیں لیتی، 3 دن امام موسیٰ کاظم زندان میں تنہا تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا اور میرے 7ویں امام کو بھی زہر دیا گیا۔ ہر امام، جس امام کو بھی زہر ملا، ہر ایک کی علیحدہ دکھ ہیں، لیکن میں عرض کروں گا اے امام حسن مجتبیٰ، جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے جگر کے اٹھانے کے لیے تاشت اور مولا حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے اور آپ کی گھر کی مستورات نے دیکھا۔ اور جب میرا 7واں امام وہ اسیر بغداد اور جب بند کوٹھری میں تھا، اے نصرہ میں کوئی بیٹی ہے اور نصرہ میں کوئی بیٹا، اے اجرکم علی اللہ، میرا امام تڑپ رہا ہے۔ اے علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں اور یہ بند کوٹھڑی اتنی تنگ ہے جہاں پر کوئی روشنی بھی کا اتنا سکون دے آرام نہیں ہے۔ میرا 7واں امام کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار اس دم گھٹتا ہے میرے امام کا، وہ اپنی تازہ ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے ہے کوٹھری کے اس سلاخوں کے قریب اور اس سوراخ کے قریب آتے ہیں، وہ اپنے چہرے مبارک کو قریب کرتے ہیں تاکہ تازہ ہوا لے سکے۔ لیکن عزادارو روایت کہتی ہے سندھی بن شاہق لئی، اور جب میرا پاک امام ہے اس کوٹھری کے دروازے کے قریب آتے، یہ لعین کیا کرتا، لطم علی خدے، اور میرے امام کے پاک رخساروں پہ تماچا، اور میرا امام وہ قید خانے کی دیوار سے جا لگتے، اور میں کہوں گا آقا ہے آپ کو تماچے لگے اور بڑا ارمان ہے اگر یہ تماچوں کی ابتدا اور دروازے بطول پہ نہ ہوتی، اے رسول زادی کے رخساروں پہ اور تماچے نہ مارے گئے ہوتے، آج مولا ہے آپ کو تماچا بھی نہ لگتا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے روایت کہتی ہے امام تڑپ رہے ہیں، ظالموں نے کیا کیا، امام کو ایک قالین میں لپیٹا، 3 دن سے میرا قیدی امام تڑپتا رہا، لیکن جب قالین میں لپیٹا امام کا اس طرح سے دم گھوٹا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے امام کی شہادت ہو چکی، 3 دن تڑپتے رہے قیدی امام، تو کو زنجیر میں جکڑا امام کا لاشا اور پلے بغداد پہ رکھ دیا گیا۔ آنے والے آتے ہیں اور امام کا دیدار کرتے ہیں، میں عرض کروں گا مولا اے میرا قیدی امام اور آپ کی مصیبت پہ قربان، اور آپ کا 3 دن لاشا اور پلے بغداد پہ رکھا، لیکن کسی نے لاشا پامال تو نہ کیا، اور زہرا کے لال کا 3 دن لاشا اور کربلا میں پامال پڑ رہا، اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا،
کوئی کفن دینے والا تھا. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے بطور اجازت امامت میرا 8واں امام اور مدینے سے تشریف لائے اور بابا کو غسل و کفن دیا. بڑی عزت و احترام سے جنازہ اٹھا. میں عرض کروں گا آقا اے مولا امام رضا, آپ نے بابا کو غسل دیا, آپ نے بابا کو کفن دیا, آپ مدینے پہنچے اور چاہنے والوں نے تعزیت دی اور میں قربان میرا قیدی امام اور امام زین العابدین. اور جب بابا کے پامال لاشے پہ آئے تو قیدی بن کر آئے اور پشت ناکا پہ سوارے اور لنگڑی ناکا پہ سوارے, پاؤں باندھ دیے گئے, ہائے اوپ ناکا پہ سوارے, رو کے کہتے ہیں بابا اور تیرا بیٹا اتر نہیں سکتا اور ظالم آزاد نہیں کر رہے. میرے چوتھے امام نے پشت ناکا پہ بیٹھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور میرا چوتھا امام ہے اتنا مظلوم اور میرا 8واں امام, آپ کو تعزیت ملی, آپ نے بہنوں کو بھی ملے, ہے آپ کو مستورات نے پرسا دیا, آپ نے صبر کی تلقین کی, لیکن کربلا میں وہ کوئی علی کی بیٹیوں کو پرسا دینے والا نہ تھا, ہے کوئی زین العابدین کو پرسا دینے والا نہ تھا. پرسا دیا تو کیسا, وہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئی. ہے امام زین العابدین کے بدر پہ تازیہ نے اللہ لعنت اللہ